اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی سب سے حسین تخلیق بنایا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، یعنی بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ یہ عزت صرف جسمانی قوت یا عقل کے ذریعے نہیں، بلکہ چہرے اور صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات سے بہتر بنایا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ پرکشش نظر آئے، اس کا چہرہ صاف اور روشن ہو، لوگ اس کی شخصیت کو پسند کریں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ حسن اور نور صرف بازار سے خریدے ہوئے سامان سے نہیں ملتا، بلکہ اصل نور اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے جو لاکھوں روپے بیوٹی کریمز، سرجریز اور ٹریٹمنٹس پر خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے چہروں پر سکون اور اصل کشش نہیں ہوتی۔ دوسری طرف کچھ لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں، مہنگی چیزیں استعمال نہیں کرتے، لیکن ان کے چہرے پر ایسا نور ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ نور کہاں سے آتا ہے؟ یہ نور وضو، نماز، قرآن اور ذکر الہی سے آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اس قدر نورانی ہوتے تھے کہ دشمن بھی ان کے چہروں کو دیکھ کر کہتا کہ یہ کسی عام انسان کے چہرے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا کہ یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ نورانی چہرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص سچا ہے۔ یہی نور وہ دولت ہے جس کے آگے دنیا کی ساری دولت کم ہے۔ نورانی حسن اصل حسن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسان کا اصل حسن اس کا اخلاق ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو چہرے کا حسن کچھ کام نہیں آتا۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے جائز اور حلال طریقوں سے چہرے کو سنوارنا نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ظاہری حسن کے ساتھ باطنی حسن بھی حاصل کرے۔ آج کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی رنگت صاف ہو، چہرہ چمکتا رہے اور لوگ اسے دیکھ کر تعریف کریں۔ خاص طور پر نوجوان نسل خوبصورتی کے لیے زیادہ فکر مند رہتی ہے۔ وہ طرح طرح کی کریمز، انجیکشنز اور علاج کرواتے ہیں، لیکن اکثر ان کے نتائج وقتی اور نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن اور وظائف کا نور ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ نہ صرف چہرے کو چمک بخشتا ہے بلکہ دل کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میرا چہرہ بالکل بے رونق ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوں، میرے چہرے پر روشنی ہو۔ بزرگ نے کہا بیٹا وضو کو لازم کر لو، ہر نماز کے بعد اللہ کے اسماء الحسنی پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شخص واپس آیا تو اس کا چہرہ واقعی دودھ کی طرح صاف اور نورانی ہو گیا تھا۔ یہ ہے اصل روحانی اثر۔ وظائف کے ذریعے چہرہ روشن ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ تاریخ میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے چہرے کو اتنا پرکشش بنایا کہ ان کا سراپا ہی ایک دعوت دین بن گیا۔ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے لگتے تھے، کیونکہ چہرے کا نور دل کی پاکیزگی کی نشانی ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جسم اور روح دونوں کے لیے شفا ہے۔ اس کی تلاوت سے جہاں دل کو سکون ملتا ہے، وہیں چہرے پر ایک نور جھلکنے لگتا ہے۔ قرآن کی آیات محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔
جو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہر وقت تازہ، پرکشش اور چمکتا رہے تو اپنی زندگی میں قرآن اور ذکر کو شامل کر لیں۔ یہ وظیفہ جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی رنگت نکھارنا چاہتے ہیں، اپنے چہرے کو پرکشش اور روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ ہمیشہ نورانی اور حسین نظر آئے۔ یہ عمل 11 دن تک مسلسل کرنا ہے اور صبح کے وقت کرنا ہے۔ صبح کا وقت بہت خاص ہوتا ہے، اس وقت فضا پاکیزہ ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے اور ذکر الہی کا اثر 2 گنا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرے تو پورا دن اس کے لیے آسانیوں سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین ہمیشہ صبح کے اذکار کو سب سے اہم سمجھتے تھے۔ یہ عمل اگر ایمان اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ حیرت انگیز نتائج سامنے آئیں گے۔ چہرہ دودھ جیسا صاف ہو جائے گا، رنگت میں نکھار آ جائے گا اور چہرہ دیکھنے والا حیران رہ جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کی تاثیر صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ نہ صرف آپ کا چہرہ روشن ہو رہا ہے بلکہ آپ کا دل بھی سکون پا رہا ہے اور آپ کے اخلاق میں بھی نرمی آ رہی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 11 دن تک روزانہ صبح اٹھ کر وضو کرنے کے بعد 21 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے: اللہ نور السماوات والارض حقا یا خالق یا جمیل۔ شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل 11 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ چہرہ دودھ جیسا صاف اور نورانی ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ صدیوں سے آزمودہ ہے اور ہزاروں لوگوں نے اس سے فیض پایا ہے۔ یہ نہ صرف ظاہری حسن عطا کرتا ہے بلکہ دل کو بھی پر نور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، حسن صرف چہرے کا نہیں بلکہ روح کا بھی ہونا چاہیے۔ جب دل صاف ہوگا تو چہرہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔